تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گڈل آف وینس پہ یعنی کوسس زورا. یہ جو سائن ہوتا ہے یہ ہاتھ پہ کیا چیز ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو حالی قسمت. میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر علی. تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ آنے والے فیوچرز کی ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں. تو اس سائن کے اوپر میں بہت عرصے سے ایک ویڈیو بنانا چاہتا تھا. وہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ سائن میں آج کل کی یوتھ کے ہاتھ میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں، اور یہ جو سائن ہے گڈل آف وینس یہ بہت ہی زیادہ کنٹروورشل بھی ہے. اگر آپ پامسٹری کی کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گڈل آف وینس تو آپ کو اس سائنس کے متعلق کوئی اچھی انفارمیشن نہیں ملے گی. تو پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ سائن ہوتا کہاں پہ ہے ہاتھ پہ. یہ جو سائن آپ کا ہوتا ہے یہ آپ کے ماؤنٹ آف سیٹن اور ماؤنٹ آف سن کو گھیرے میں لیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ آپ کی شہادت کی انگلی یعنی آپ کی فنگر آف جوپیٹر سے کے بیچ میں ایسے شروع ہوتا ہے اور ایسے آ کے آپ کی ماؤنٹ آف مرکری اور ماؤنٹ آف سن کے بیچ میں آ کے ختم ہو جاتا ہے. یہ جو سیمی ہاف سرکل ہے یعنی جو آدھی کو یہ جو کوس بنی ہوئی ہے اس کو گڈل آف وینس کہتے ہیں. اور اس کی کچھ اور بھی ویریشن ہو سکتی ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی گڈل آف وینس ہے، یا یہ آپ کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا بھی ہو سکتا ہے یعنی کچھ اس طریقے سے، یا اس طریقے سے ایسے پایا جائے گا، یا اس طریقے سے پایا جائے گا، یا پھر یہ آپ کے خالی اس حصے میں ہوگا اتنا سا. تو یہ جو سائن ہے یہ اس کو گڈل آف وینس کہتے ہیں. کلاسیکل ڈیفینیشن اس سائن کی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی یہ سائن ہوگا وہ سیکشولی طور پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا. مطلب کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کلاسیکل ڈیفینیشن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا جو قبلہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف عورت ہوتی ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کا قبلہ صرف اور صرف مرد ہوتا ہے. مینس کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو محور ہوتا ہے وہ صرف اور صرف عورت ہوتی ہے. اگر وہ عورت ہے تو ان کا محور صرف اور صرف مرد ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے فزیکل کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن اس کی جو کلاسیکل ڈیفینیشن ہے اس سائن کی وہ یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا گھروں میں آنا جانا پسند نہیں کیا جاتا، یا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں لے کے جانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیکشولی طور پہ ہر کسی کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانا چاہتے ہیں. لیکن آج 21ویں صدی میں یہ جو سائن ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج ہو چکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کلاسیکل ڈیفینیشن ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا کچھ کرائٹیریا ہے. اگر یہی سائن اگر کسی ایلیمنٹری ہاتھ پہ پایا جاتا ہو یعنی موٹے ہاتھ پہ پایا جاتا ہو اور اس کے ساتھ اس کی جلد کھردری ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریپ کرنے میں بھی کوئی گریز نہیں کرتے جن کے ہاتھ میں یہ سائن ہو. لیکن اس سائن کے متعلق ایک عجیب و غریب بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سائن جس مرضی ہاتھ پہ پایا جاتا ہو، بے شک وہ ابتدائی ہو یا ایک اچھا ہاتھ ہو، بے شک وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، وہ دکھنے میں بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ فزیکلی طور پہ اٹریکٹیو بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو اپوزٹ سیکس ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے اوپر بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے، بے شک وہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی سائن ہو اس کو جو پاور ہوتی ہے اس کے ریلیونٹ ماؤنٹ سے ملتی ہے. تو اس جو سائن کو گڈل آف وینس کہا جاتا ہے تو اس کے اینڈ پہ وینس کا لفظ آتا ہے، یعنی اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ وینس ہے. تو اس سائن کو جو پاور ہے وہ اس کے ماؤنٹ آف وینس سے ملتی ہے، یعنی اس ماؤنٹ سے. تو اس سائن کے ساتھ یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے کہ انڈیویجول کا ماؤنٹ آف وینس کیسا ہے. اگر ماؤنٹ آف وینس فائن ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں سائن پایا جاتا ہے اور آپ کا ہاتھ بھی ایک طرح کا بیلنس ہے یعنی اس کے اندر اوپر فیٹ لائن اچھی ہے، تو یہ ایک انتہائی اچھا نشان بھی ہے. کیونکہ یہ آپ کو عموماً طور پہ اگر آپ کا ہاتھ ابتدائی نہیں ہے، عموماً طور پہ یہ آپ کو یہ سائن عموماً طور پہ انٹلیکچوئل لوگوں کے ہاتھوں میں ملے گی. لیکن ان لوگوں کے متعلق ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے ہٹ کے ہوتے ہیں، یعنی آپ ان کو نارمل نہیں کہہ سکتے. نارمل سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ وہ اب نارمل ہوتے ہیں یا ان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، نہیں، ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے، محبت کو لے کے، ہر چیز کو لے کے. اور اس سائن کے ساتھ آپ کو ہاتھ کے دوسرے ریلیونٹ ابھار بھی دیکھنا ہے، یعنی ماؤنٹس کو بھی دیکھنا ہے. اگر اس ابھار کے ساتھ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کا ماؤنٹ آف سیٹرن میں ڈیولپ ہو گیا اور ماؤنٹ آف سیٹرن اور وینس کا کمبینیشن بن گیا تو یہ ایک اچھے رائٹر کی نشانی ہے. اگر اس ماؤنٹ کے ساتھ اگر آپ کا ماؤنٹ آف سن ڈیولپ ہو گیا تو یہ ایک اچھے ایکٹر کی نشانی ہے. اگر اس سائن کے ساتھ اگر آپ کا مرکری اور وینس ڈیولپ ہو گیا تو یہ ایک اچھے
اینکر کی نشانی ہے. اور اس سائن کے ساتھ اگر آپ کا ماؤنٹ آف لونا ڈیولپ ہو گیا وینس کے کمبینیشن کے ساتھ تو یہ بھی ایک اچھے رائٹر کی نشانی ہے. اور اس سائن کے ساتھ اگر ماؤنٹ آف پازیٹیو مارس ہو گیا ڈیولپ تو یہ ایک اچھے انسان کو ظاہر کرتا ہے جو لوگوں میں صلح کرانا پسند کرتا ہے. تو اس سائن کو بہت نیگیٹو لینا بہت غلط بات ہے. اور اس سائن کے ساتھ اگر آپ کی ہارٹ لائن ہے جو اس مقام پہ ہوتی ہے، یہ جو جگہ ہے آپ کی یہ ہارٹ لائن ہے، اگر یہ چینڈ ہو تو یہ ایک اور پازیٹیو سائن ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی ہوگی وہ فزیکلی طور پہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے گا. کیونکہ چین ہارٹ لائن جو ہوتی ہے وہ ایک فزیکل اٹریکٹیونیس کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں فزیکلی طور پہ بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں چین ہارٹ لائن ہو، بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور یہ سائن کا جو مطلب ہے مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ میں ایک جیسا ہے. اور اس سائن کے متعلق ایک اور بھی بات بہت عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ارد گرد لوگ ہونے کے باوجود یہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. یعنی ان کا جو جوانی ہے یا ان کا بڑھاپا ہوتا ہے وہ عموماً طور پہ تنہائی میں گزرتا ہے. بے شک ان کے ارد گرد جتنے مرضی لوگ ہوں یہ اپنے آپ کو ایک طرح کا ایمٹی فیل کرتے ہیں. گرڈل آف وینس جو ہے اگر وہ ہاتھ پہ ہے تو یہ نیگیٹو سائن نہیں ہے، لیکن یہ نیگیٹو وب بن جاتی ہے جب آپ کے یہ فیٹ لائن کو کراس کر جائے، یعنی فیٹ لائن کو ڈسٹرب کر جائے. اور وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. سپوز کر لیں یہ آپ کی فیٹ لائن چل رہی ہے اور نیگیٹو گرڈل آف وینس وہ ہوتی ہے جو آدھی ہو یعنی ٹوٹی بھی ہو اور وہ بہت زیادہ فیٹ لائن پہ ڈومینیٹ ہو جائے ایسے کر کے. یعنی آپ کو نظر آئے کہ فیٹ لائن کو ایسے کسی چیز نے روک لیا ہے، نہیں کاٹ دیا اوپر سے. تو یہ ایک ایسے انڈیویجول کو ظاہر کرتی ہے جو اپنا جو پیسہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں پہ ہی لٹا دیتا ہے، یعنی بازاری عورتوں کے اوپر یا کسی نہ کسی صورت میں اس کا جو پیسہ عورتوں پہ نکلتا رہتا ہے، یعنی اپنی گرل فرینڈس کے اوپر. تو کیونکہ یہ گرڈل آف وینس ہے اس کے اندر ہمیشہ جو لنک ہوگا وہ ہمیشہ عورت کا ہوگا اور فیمیل کے ہاتھ میں ہمیشہ میل کا ہوگا. جو وینس ہے وہ لسٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے لگژری کے ساتھ. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر لسٹ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بے شک وہ جس مرضی ہاتھ میں پائی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ابھار کا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جو لسٹ ہے کیا اس کو وہ لیگل طریقے سے کرے گا یا انلیگل طریقے سے کرے گا. اگر مثال کے طور پہ اگر اس کا ماؤنٹ آف جوپیٹر ڈیولپ ہوا ہے اور فنگر بھی اس کی اسٹرانگ ہے تو وہ انلیگل طریقہ کبھی بھی نہیں چنے گا. اگر اس کا ماؤنٹ آف جوپیٹر ڈاؤن ہے بہت زیادہ اور فنگر بھی اس کی اتنی اچھی نہیں ہے، کروکڈ ہے، تو پھر وہ انلیگل طریقہ بھی اپنا سکتا ہے. عموماً طور پہ یہ جو سائن ہے آپ کو زیادہ تر سیلیبریٹیز کے ہاتھ میں ملے گا یا رائٹرز کے ہاتھ میں ملے گا. اور اس کی جو کلاسیکل ڈیفینیشن ہے اس کے اندر اس کو جو پاگل پن کا سائن بھی قرار دیا گیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں اور سیکس 21ویں صدی میں عام ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پہ انڈیا میں اور پاکستان میں یہ چیزیں اب عام ہونے لگ گئی ہیں. بے شک لوگ ابھی بھی یہ چیزیں چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن اب وہ 19ویں یا 18ویں صدی والا دور نہیں رہا کہ جب لوگ اس چیز کو بہت ہی زیادہ اوٹ سمجھتے تھے. آج کل کے ایرا میں یہ ریلیشن میں آنا، ایک فزیکل ریلیشن میں آنا ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے. تو اس سائن کو اتنا آپ کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک اور بات آپ کو اس سائن کے متعلق بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اگر یہ ہاتھ پہ سائن پازیٹیو ہو تو ان کو عورتوں کی سپورٹ بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے. اور ہاتھ پہ اگر یہ سائن پازیٹیو ہے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کو بیویاں بہت اچھی ملتی ہیں اور جو فیمیل ہوتی ہیں ان کو ہسبینڈ بہت اچھے ملتے ہیں. اور یہ جو سائن ہے اگر جن لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور وہ اگر ماؤنٹ آف جوپیٹر کو ٹچ کر جائے یعنی کچھ اس طریقے سے، یعنی جو گرڈل آف وینس ہے وہ کچھ ادھر سے نکلے، یعنی ماؤنٹ کو ٹچ کر کے ایسے آئے اور ایسے ختم ہو جائے، تو یہ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریشن ہونے کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسا جو انڈیویجول ہوگا وہ ایڈمن فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ترقی حاصل کرے گا. لیکن اس کی ترقی کا جو دار و مدار ہوگا وہ عورتوں پہ ہی ہوگا. ایسے جو لوگ ہیں وہ پالیٹکس میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن عموماً طور پہ ان کو جو ووٹس ہوتے ہیں ان کی جو فیمیل فین فالوئنگ زیادہ ہوگی. اگر فیمیل ہے تو ان کی میل فالوئنگ زیادہ ہوگی. اور ایسا جی گرڈل آف وینس ہے جو ماؤنٹ آف جوپیٹر کو ٹچ کرتی ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ہاتھ میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی مسٹر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں بھی پایا جاتا ہے. ان کا جو گرڈل آف وینس ہے وہ ان کے ماؤنٹ آف جوپیٹر کو ٹچ کرتا ہے اور ان کی زندگی کوئی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی لائف کیسے گزری ہے. اور اگر یہی سائن اگر آپ کے ماؤنٹ آف مرکری کو ٹچ کر جائے یعنی کچھ اس طریقے سے، تو یہ ایک کمال کے بزنس مین کو ظاہر کرتا ہے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بزنس کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن فیلڈ ہمیشہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہوگی، ریلیونٹ ہوگی. مثال کے طور پہ بوتیک وغیرہ ہو گیا
یا عورتوں کی گارمنٹس کی کوئی ہو گئی یا پھر کاسمیٹکس کا کام ہو گیا، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ان کی کلائنٹس ہوتے ہیں، جو ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں، وہ فیمیلز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کیونکہ جس کے ہاتھ میں سائن ہوتا ہے وہ ایک قدرتی طور پہ، فزیکلی طور پہ اور دکھنے میں اچھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو فیمیل ہوتی ہے وہ اس انسان کے زیادہ جلدی اٹریکٹ ہو جاتی ہیں۔ اور اس سائن کے متعلق ایک اور بات بھی یہ کہی جاتی ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کلاسیکل ٹیکسٹ میں، وہ جنسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکل میں ایسا دیکھنے میں کچھ نہیں آیا۔ جن کے ہاتھ میں سائن نہیں بھی ہوتا وہ بھی جنسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے ان کو میں نے ابھی تک کسی بھی بیماری میں ملوث نہیں دیکھا کہ ان کو کسی قسم کی جنسی بیماری کا شکار ہو۔ لیکن ہاں، ان کے اوپر ہاتھ پہ ایک بات میں نے ضرور دیکھی ہے ان لوگوں کے نیچر کے اندر، کہ وہ اپنی فزیکل اسٹرینتھ یعنی اپنی سیکشل اسٹرینتھ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر ٹوٹی بھی ہو تو پھر بھی اس کا مطلب چینج نہیں ہو جاتا، یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ڈیسیجن ہوتا ہے یعنی گرڈل آف وینس کو لے کے، اگر یہ سائن ٹوٹا ہوا بھی ہو لیکن آپ کی کسی بڑی لکیر کو ڈسٹرب نہ کر رہا ہو تو اس کا میننگ سیم رہتا ہے۔ تو اس کا جو آسان الفاظوں میں اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کرنا چاہیں آج کے ایرا میں، تو یہ ایسے انڈیویجول کو ظاہر کرتا ہے جو فزیکلی طور پہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اپوزٹ سیکس ہوتا ہے اس کی طرف جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں سینسیٹیو نیچر کے مالک ہوتے ہیں۔ سائن کے متعلق جو ایشین بکس میں جو لکھا ہوا ہے، یعنی پرانی کیمسٹری کی کتابوں میں یا انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا کرائٹیریا ہے، اور کرائٹیریا میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دیا۔ تو اگر آپ اپنا ہاتھ دیکھیں تو اب اپنا ہاتھ دیکھ کے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا گرڈل آف وینس ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیا چیز ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ گرڈل آف وینس سے لے کے، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چیز کیا ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ اپنا ہاتھ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یعنی سائن کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو اگر آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھانے جاتے ہیں تو میرا واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ ویڈیو ہی کی ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہوا ہے، آپ اس کے ذریعے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔